अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन और जवानी। आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे। एज़ यूजुअल सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ की तरफ देखते हैं। एमसीक्यूज़ में जो पहला एमसीक्यू है वो है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना माल तिजारत लेकर शाम जाने की पेशकश हज़रत खदीजा ने क्यों फरमाई थी। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शंस में से जो दुरुस्त ऑप्शन है इसका वो है अमानतदारी की वजह से। जो दूसरा एमसीक्यू है वो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली कमाई किस पेशे से हासिल की। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है चारों में से वो है बकरियां चराने से। एमसीक्यू नंबर 3 है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम गुनाहों का इर्तिकाब नहीं करते कब। ये इसके 4 ऑप्शन हैं और इसका दुरुस्त ऑप्शन है अपनी पूरी ज़िंदगी में। एमसीक्यू नंबर 4 है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हुआ किस जगह पर। 4 ऑप्शन मौजूद हैं जिसमें से दुरुस्त है अबवा में। एमसीक्यू नंबर 5 है कि सफ़र शाम के वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी, कितनी थी। इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है 12 साल। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 2 यानी कि मुख्तसर सवालात की तरफ। और मुख्तसर सवालात इस सबक के जो हैं वो 5 हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इब्तदाई ज़िंदगी में पेश आने वाली 2 आजमाइशों का जिक्र करें। इसके लिए हमें वापस इस सबक के पहले पेज पे जाना पड़ेगा और इसके सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन अगर हम देखें तो ये है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से कब्ल ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हो चुका था। इन्हें अरब रिवायात के मुताबिक रज़ात के लिए बनु साद से ताल्लुक़ रखने वाली एक दाई हज़रत हलीमा सादिया के हवाले कर दिया गया। एक तो आजमाइश ये है और दूसरी जो है आजमाइश जो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं उनका इसके बाद अगला ही जो है पैराग्राफ है उसमें उसका सेकंड पार्ट है कि 6 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वालिदा माजिदा के सपुर्द कर दिया गया जिनके साथ आपने यसरब की तरफ सफ़र किया और रास्ते में वालिदा माजिदा का अबवा के करीब इंतकाल हुआ और वहीं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मे ऐमन के साथ अपने नन्हे हाथों से उन्हें सपुर्द खाक किया। ये उनकी बचपन की 2 आजमाइशें थीं जो उन्हें पेश आईं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इब्तदाई ज़िंदगी से हमें मेहनत के हवाले से क्या रहनुमाई मिलती है। इसके लिए हमें अगेन उसी ही पेज पे दोबारा आने पड़ेगा और इसके बिल्कुल लास्ट वाले पैराग्राफ की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका जवाब है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को ज़ुअयाल पाया तो हाथ बटाने के लिए मक्का मुकर्रमा के कुछ सरदारों की बकरियां चराने की जिम्मेदारी उठा ली। इसकी उजरत चंद सिक्कों की सूरत में थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो ये उजरत मिलती थी इससे जहां आप अपनी कमाई की बरकत मालूम होती है वहीं पता चलता है कि किसी अमल को हकारत की नज़र से नहीं देखना चाहिए। ये थी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है मेहनत के हवाले से जो हमें रहनुमाई मिलती है वो है। अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बचपन में किस किस जगह की तरफ सफ़र किया। अब इस सवाल के भी हमें 2 हिस्से मिलते हैं जिसमें से जो पहला हिस्सा है वो हमें अगेन इसी पेज पे मिलेगा जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 6 साल की उम्र में वालिदा माजिदा के साथ सफ़र किया, यसरब की तरफ सफ़र किया। ठीक है, सैयदा आमिना के सुपुर्द कर दिया जिनके साथ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यसरब की तरफ सफ़र किया। इसका एक हिस्सा तो ये है कि इन्होंने पहला सफ़र जो किया वो ये है और इसी क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो हमें अगले पेज पे मिलेगा कि हज़रत अबू तालिब ने सफ़र तिजारत के लिए शाम जाने का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने की रग़बत का इजहार किया। चचा की मैयत में ये सफ़र जो है उन्होंने किया उनकी तरफदारी में और उन्हें जो है लेन देन का तजर्बा भी
हासिल हुआ और 12 साल की उम्र में नबी करीम ने शाम की तरफ पहला सफ़र किया। ये जो है इसका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, यानी उन्होंने जो पहला सफ़र किया वो अपनी वालदा के साथ 6 साल की उम्र में किया, और जो दूसरा सफ़र उन्होंने किया ये हम मेंशन करेंगे क्वेश्चन के अंदर कि उन्होंने दूसरा सफ़र तिजारत के लिए, जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा शाम की तरफ गए तो आपने 12 साल की उम्र में दूसरा सफ़र किया। पहला सफ़र 6 साल की उम्र में और दूसरा सफ़र 12 साल की उम्र में अपने चचा के साथ किया। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से ईसार की मिसाल ज़िक्र करें। इसके लिए हमें अगेन आना पड़ेगा पेज नंबर 53 पे, और इसका अगर हम नज़र दौड़ाएं तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें मिल जाता है सेकंड लाइन से, जो कि है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के मिजाज में ईसार की सिफ़त भी बचपन से पाई जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के वक्त इत्मीनान से बैठे रहते, सब ले लेते, तो अगर कुछ बचा होता तो तनावुल फरमा लिया करते थे, वरना खामोशी से उठ जाया करते थे। ये उनके ईसार की एक मिसाल है यहाँ पर जो मौजूद है। अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, वो है नबूवत से कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह शोहरत क्या थी। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा अगेन 53 पेज। इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी मक्का मुकरमा में मशहूर व मारूफ थी। लोग अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाया करते थे, और जब तलब करते तो उन्हें पूरी की पूरी वापस कर देते थे। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाता है कि नबी करीम, शॉर्ट क्वेश्चन का जो असल वो है वो तो यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अमानतदारी की वजह से मशहूर थे। इसमें ये भी हम ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 3, जो कि है तफसीली सवालात पर मबनी, और इसके 3 सवालात हैं। जैसा कि मैं पहले अपनी पिछले वीडियोस में भी कहती हूँ कि यहाँ पर चैप्टर हमारे पास बहुत छोटे हैं, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन 2 या 3 जो हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो इतने छोटे चैप्टर में से जो हमने इन तीनों को जब हमने पूरा करना है तो उसके लिए हमें हेडिंग्स बनाना पड़ेंगी, और आप जानते हैं कि फेडरल बोर्ड में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो एक चैप्टर से एक ही आएगा, 2 नहीं आ सकते। तो अगर एक का जो आंसर का कंटेंट है वो दूसरे में भी जाता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी जस्ट हेडिंग्स चेंज होंगी, जबकि अंदर जो कंटेंट है वो सेम रहेगा, और इससे आपके क्वेश्चन के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम सबसे पहले, जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन और जवानी पर नोट लिखें। इसके लिए हमने पहला पेज देखना है। पहले पेज के शुरू से आप देखें, मैंने इसकी राइट साइड पे, पेज की राइट साइड पे मैंने इसकी चंद हेडिंग्स जो हैं वो बना के लिखी हुई हैं, जिनको आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन और जवानी पर नोट लिखें। तो बचपन और जवानी के जो वाक़यात हैं उसमें सबसे पहले बचपन के वाक़यात आ जाते हैं, जो हम यहाँ से स्टार्ट से शुरू करेंगे, और इनको हम जो है लिखेंगे ऑलमोस्ट बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं यहाँ तक। उसके बाद दूसरी हेडिंग आ जाती है कि वालिदा का इंतकाल। तो इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल ही आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था। ये हम यहाँ से स्टार्ट करें कि यहाँ से हमने अपना शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आगाज़ भी किया था, यहीं से इसकी दूसरी हेडिंग का आगाज़ होगा। अब ये जो ब्लू कलर में लिखी हुई हेडिंग्स हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग्स हैं। तो इसमें आपने सेकंड हेडिंग है आपकी वालिदा का इंतकाल। उसके बाद ये आपने यहाँ तक जो है डिटेल के साथ आपने यहाँ तक इसको बयान करना है सेकंड हेडिंग को। उसके बाद जो थर्ड हेडिंग है वो है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की कफ़ालत में, यानी वालिदा की वफ़ात के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की कफ़ालत में आ जाते हैं, ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद जहाँ चचा ज़िम्मेदारी उठाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी आपके चचा हज़रत अबू तालिब के सपुर्द कर दी गई दादा की वफ़ात के बाद। तो इसकी जो फोर्थ हेडिंग है वो है हज़रत अबू तालिब की कफ़ालत में आप चले जाते हैं। ये इसकी इस पेज के ऊपर 4 हेडिंग्स हो गई। फ़िलहाल आपने ब्लू हेडिंग्स को गौर से देखना है, रेड को अभी आप नज़रअंदाज कर दें, फ़िलहाल के लिए इग्नोर करें। फिर मैं आपको बताती हूँ कि रेड हेडिंग्स क्यों हैं। आपने जस्ट ब्लू हेडिंग्स को देखना है और नोट कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग्स को नोट कीजिए। बचपन के वाक़यात, वालिदा का इंतकाल, हज़रत
عبد المطلب کی کفالت میں، حضرت ابو طالب کی کفالت میں۔ اب ہم آ جاتے ہیں سیکنڈ پیج کے اوپر۔ سیکنڈ پیج میں اس کی جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہے پہلا سفر، جو کہ ہم نے ایک شارٹ کوسچن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، شارٹ کوسچن نمبر 3 میں بھی پہلا سفر کا ہم ذکر کریں گے۔ حضرت ابو طالب نے سفر تجارت کے لیے شام جانے کا ارادہ کیا، یہاں سے یہ ان کے پہلے سفر کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد اگلی ہیڈنگ جو ہے اس میں حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر ہے، تو اگلی ہیڈنگ ہے بچپن کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تعلقات لکھ لیں، یا بچپن کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق، یہی اس کی ہیڈنگ ہوگی، یہ ہیڈنگ آپ دیں گے۔ اور اس کے بعد جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہے نازیبہ امور سے حفاظت، تو اس میں نازیبہ امور سے حفاظت میں یہاں سے ہم جو ہے اگلی ہیڈنگ سٹارٹ کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی خصوصیات اور کمالات سے نوازا جن سے آپ کی ذات اور ہر پہلو سے ممتاز ہو گئی، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اور یہ آپ کا جو لانگ کوسچن نمبر 1 ہے وہ یہاں پہ آ کے اینڈ ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوانی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عفت و پاک دامنی کا بہترین ثبوت ہے۔ یہ اس کی ہیڈنگز ہیں۔ ونس اگین ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اس کی ہیڈنگز کو ایک دفعہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ لانگ کوسچن نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن اور جوانی کے واقعات پر جو آپ نے نوٹ لکھنا ہے، اس کی ہیڈنگز میں پہلی ہے بچپن کے واقعات، دوسری ہے والدہ کا انتقال، تیسرا ہے حضرت عبد المطلب کی کفالت میں، اگلی جو لاسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے حضرت ابو طالب کی کفالت میں۔ اس پیج کے اوپر جو لاسٹ ہیڈنگ ہے یہ ہو جاتی ہیں 4 ہیڈنگز۔ 5ویں ہیڈنگ اس سائڈ پہ جو آ جاتی ہے اگلے پیج کے اوپر، اس میں پہلا سفر ہے ان کا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھ حضرت بکر صدیق کا ذکر آ جاتا ہے، اور آخری ہیڈنگ جو ہے وہ نازیبہ امور سے حفاظت ہے، اور اینڈ ہم اس کا کریں گے پاک دامنی کا بہترین ثبوت ہے یہاں تک۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہ ہو جاتا ہے ہمارا لانگ کوسچن نمبر 1، اور اب آ جاتے ہیں لانگ کوسچن نمبر 2 کی طرف، جو کہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن اور جوانی میں ایثار، دیانت، امانت، برداشت اور رفاع عامہ کے واقعات کا جائزہ پیش کریں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے پاس کانٹینٹ موجود تھا بچپن اور جوانی کے واقعات کا، وہ تو ہم کوسچن نمبر 1 میں لکھ چکے ہیں، اب کچھ اور تو اس میں ہم ایڈ نہیں کر سکتے، وہی بچپن اور جوانی کے واقعات ہیں جو آلریڈی ہم ایثار، دیانت، امانت، برداشت، رفاع عامہ سب کچھ ہم لکھ چکے ہیں، لیکن پہلے ہم نے بچپن اور جوانی کے عمومی مطلب عام طور پہ ہم نے بیان کر دیا کہ ان کے بچپن اور جوانی کیسا تھا، لیکن انہی واقعات کو اب ہم پرومیننٹ کر کے ایثار، دیانت، امانت، برداشت اور رفاع عامہ کی ہیڈنگ دے کر انہی واقعات کو ہم دوبارہ لکھیں گے، ہیڈنگز چینج ہوگی، کانٹینٹ وہی رہے گا۔ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں، لانگ کوسچن نمبر 2 ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کے جو پہلا پیج ہے اس کے بالکل اینڈ سے۔ اب آپ نے ریڈ ہیڈنگز پہ غور کرنا ہے، جو ریڈ ہیڈنگز دی ہوئی ہیں وہ لانگ کوسچن نمبر 2 کی ہیں۔ لانگ کوسچن نمبر 2 یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں حساسیت اور خود مختاری بچپن سے تھی، تو اس کی جو پہلی ہیڈنگ ہے لانگ کوسچن نمبر 2 کی وہ ہے مزاج مبارک میں حساسیت، ٹھیک ہے، یہ ہم یہاں پہ ختم کریں گے۔ اس کی پہلی ہیڈنگ ہے لانگ کوسچن نمبر 2 کی پہلی ہیڈنگ کیا ہے؟ مزاج مبارک میں حساسیت۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ہیڈنگ کے لیے نیکسٹ پیج پہ چلے جاتے ہیں، اور نیکسٹ پیج جو ہے وہ ہے بکریاں چرانے کی حکمتیں، تو حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ چلے جائے گا، غور و فکر کا عادی بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج میں ایثار کی صفت بھی بچپن سے پائی جاتی تھی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ایثار کی صفت، تیسری ہیڈنگ ہے ایثار کی صفت، اور یہ سٹارٹ ہوگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں ایثار کی صفت بھی بچپن سے پائی جاتی تھی، یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایثار کی صفت کے ساتھ ساتھ ہم یہ اس کا ذکر کریں گے، اور اس کا ذکر کرنے کے بعد ہم نے اگلی ہیڈنگ جو دینی ہے وہ جو ہے اسی کو آگے لے کر چلیں گے، ان کے جوانی کے واقعات، ایثار کی صفت اور جوانی کے واقعات، یہ دونوں اس میں میٹر کریں گے، یہ ہم دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اس کے بعد یہ لمبی چلے گی، یہاں تک ہم اس کو لے کے چلیں گے، پاک دامنی کا ثبوت دیتے ہیں، یعنی لانگ کوسچن کا اس میں سے ہم آپ چاہیں تو اس کو شارٹ بھی کر سکتے ہیں، درمیان میں سے مین پوائنٹس بھی لے سکتے ہیں اور اس کو سارا بھی لکھ سکتے ہیں۔
اگلی ہیڈنگ ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے، خدمت خلق. یہ یہاں سے سٹارٹ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے فعال شہری تھے. یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اور اس کو ہم یہاں تک لے کر چلیں گے. سرخ اونٹوں سے زیادہ عزیز ہے، یہ یہاں تک ہو گئی. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ جو ہے وہ یہیں پہ میں نے انڈر لائن کر دیا، سچائی اور امانت داری. ٹھیک ہے، یہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانت داری مکہ مکرمہ میں مشہور و معروف تھی. اس کو ہم لے کر چلیں گے، پوری واپس کر دیتے تھے. یہ کوسچن نمبر 5 کا آنسر بھی ہے، شارٹ کوسچن نمبر 5 کا آنسر بھی ہے، اور ہماری ہیڈنگ بھی ہو گئی سچائی اور امانت داری. اگلی ہیڈنگ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے کہ اس سچائی اور امانت داری کی شہرت کی بنا پر حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنا مال تجارت لے کر شام جانے کی پیشکش کی. اور یہی اس کی ہیڈنگ کے مال تجارت لے کر شام جانے کی پیشکش. اور یہ ہم سٹارٹ کریں گے کہاں سے؟ اس شہرت نہیں لکھیں گے، یہاں پہ ہم لکھیں گے سچائی اور امانت داری کی شہرت کی بنا پر. یہ ہو گئی ہماری اگلی ہیڈنگ. اور یہ پھر سارا اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کس طرح سے وہ سفر بہت کامیاب رہا، حضرت خدیجہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، ان کی شادی، یہ سب اسی ہیڈنگ میں آئے گا یہاں تک. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہماری یہاں سے سٹارٹ ہوگی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور دانائی. یہی ہماری ہیڈنگ ہے، حکمت اور دانائی. مال تجارت لے کر شام جانے کی پیشکش سے اگلی ہیڈنگ ہے حکمت اور دانائی، اور یہ ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں سے سٹارٹ کرنے کے بعد اس کو مکمل یہاں تک جا کے کمپلیٹ کریں گے. یہ ہمارا لانگ کوسچن نمبر 2 ہو جاتا ہے، جو بالکل پیج کے اینڈ تک جاتا ہے. کیا ہے؟ سچائی اور امانت داری، اور لاسٹ ہے حکمت اور دانائی، اور یہ بالکل لاسٹ تک ہمارا جائے گا. یہ ہو جائے گا ہمارا لانگ کوسچن نمبر 2. اب اگر ہم بات کریں لانگ کوسچن نمبر 3 کے لیے، لانگ کوسچن نمبر 3 جو ہے وہ کنسیپچول ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور جوانی کے اسوہ مبارک کو ہم اپنی علمی زندگی میں کیسے اور کہاں کہاں اپنا سکتے ہیں. اب ہم نے اسوہ تو پڑھ لیا، اب ہم نے بچپن اور جوانی کے جو واقعات ہیں وہ تو پڑھ لیے، نبی کریم کے اسوہ مبارک کو تو ہم نے پڑھ لیا. اب کوسچن ہے کہ ہم نے اس کو اپنی عملی زندگی میں کیسے اور کہاں کہاں اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں. اب اس کا جواب تو اس میں موجود ہی نہیں ہے، لکھا ہوا ریٹن تو ہے نہیں. اس کے لیے ہمیں کنسیپچول کوسچن جو ہے وہ بنانا پڑے گا خود سے. اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ کوسچن جو ہے ایک رکھا ہے. اس کا آنسر جو ہے یہ ہو سکتا ہے، جس کی چند ہیڈنگز ہیں، اور اس کو آپ دیکھیں. اس میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام ادوار امت کے لیے رہنمائی کا باعث ہیں، اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور جوانی سے دونوں سے ہم بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارا تھرڈ کوسچن کا ابتدا ہوگی. اس کے بعد ہم اس کو چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز میں تھوڑا سا کانٹینٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہ 8 نمبر کا کانٹینٹ بن سکے جو ہم نے بورڈ کی اگر آ جاتا ہے بورڈ کے پیپر میں تو ہم نے 2 پیجز پہ اس کو لے کے جانا ہے. تو اس کو ہم ہیڈنگز میں لکھیں گے تاکہ اس کو پرومیننٹ کر کے ہم 2 پیجز پہ لے جا سکیں. اس کی پہلی ہیڈنگ ہوگی تعلیمی اہمیت. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور جوانی کی زندگی میں تحقیقات اور فکری تفکر کی بھرپور مثالیں ہیں. ہم بھی اپنی تعلیمی زندگی میں تحقیقاتی کام کر کے نیا علم حاصل کر سکتے ہیں. پہلی ہیڈنگ یہ ہو سکتی ہے. دوسری ہو سکتی ہے کہ معاشرتی اخلاقیات. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دوسروں کے ساتھ محترمانہ برتاؤ کی بھرپور مثالیں ہیں. ہم بھی اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ احترام اور محبت سے پیش آ سکتے ہیں. اس کے بعد جو تھرڈ ہیڈنگ اس کی ہو سکتی ہے وہ ہے سماجی مدد. بچپن اور جوانی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں، یہ ٹائپو ایرر ہے، اس کو تھوڑا سا اگنور کیجیے گا، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کی. ہم بھی اپنی زندگی میں سماجی مدد کے اہم کاموں میں شامل ہو سکتے ہیں. اگلی ہیڈنگ ہو سکتی ہے دینی امور. بچپن اور جوانی میں نماز اور دینی عبادات کو برقرار رکھنا اور انہیں اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اخلاقی اقدار. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی علمی زندگی میں اخلاقی اقدار کی بھرپور مثالیں ہیں. ہم بھی اپنی زندگی میں اخلاقی اقدار کو فروغ دینے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگلی جو ہے وہ علم و حکمت بھی ہو سکتی ہے، اور علم و حکمت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھرپور علم رکھتے تھے. ہم اس کو خود سے بھی بنا سکتے ہیں. یہ ہیڈنگ ہے، مطلب ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے علم و حکمت کے بارے میں، ہم خود سے اپنے خیالات اور کنسیپٹس بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اسی طرح اگلی ہیڈنگ ہے علمی سفر. بچپن اور جوانی میں علم کا سفر جاری رکھنا، نئے علوم سیکھنا اور عقلی تفکر کو بڑھانے کی کوشش کرنا، یہ بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے سیکھنے کو ملتا
ہوتا ہے اور ہم خود بھی اس کو اپنا کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ عقلمندی اور حکمت، عقلمندی اور حکمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا اور فیصلے کرتے وقت عقل و حکمت کی رہنمائی لینا، یہ بھی ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن اور جوانی کے اسوہ مبارک کو اپنی علمی زندگی میں ہم مختلف میدانوں میں شامل کر کے اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اسلامی اخلاقیات اور قدروں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کو میں نے مین پوائنٹس ہے جو بتائے ہیں۔ اب ان ہیڈنگز کے اندر آپ اپنی مرضی سے ایڈیشن کر سکتے ہیں۔ تعلیمی اہمیت ہے تو اس میں آپ اس 1.5 لائن کے ساتھ 4 سے 5 لائنیں بھی بنا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں جو تعلیم اور تعلم کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم یہاں پہ کسی مثال کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے وہاں پر صفا کا جو درسگاہ بنائی اس کا ہم یہاں پہ حوالہ دے سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم مختلف حوالے ان کے تعلیم و تعلم کے حوالے دے کر اس ہیڈنگ کو بڑا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح معاشرتی اخلاقیات جیسے دوسروں کے ساتھ محترمانہ برتاؤ کی بھرپور مثالیں ہیں۔ کس طرح دوسروں کے ساتھ محترمانہ برتاؤ، اس میں ایک مشہور واقعہ ہے جو آپ نے کتابوں میں اکثر پڑھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز کے لیے جایا کرتے تو ایک جو مشرک عورت تھی وہ آپ پر کوڑا گرایا کرتی تھی، اور وہ ایک دن اس نے کوڑا نہیں گرایا تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی خبر لینے گئے۔ وہ بیمار تھی تو آپ نے اس کی عیادت کی، اس کی تیمارداری کی۔ یہ واقعہ اس کے اندر آ سکتا ہے۔ یعنی اس کوسچن کو مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی بڑھا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو ہیڈنگز ایک دے دی ہیں، آپ کو ایک کنسیپٹ دے دیا ہے کہ اس قسم کی ہیڈنگز ہیں، ان کے اندر اب آپ اپنے حساب سے ان کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ سماجی مدد بھی، جوانی اور بچپن میں آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریب اور محتاجوں کی مدد کی، اس میں بھی ہم اپنے مرضی سے کچھ نہ کوئی اس میں واقعہ شامل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دینی امور میں عبادت کے لیے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ ہم نبی کریم کو دیکھ کر وہ کس طرح نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، اپنی عبادات کا ایک معمول تھا، ہم اس معمول کو اپنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں اور دین و دنیا میں بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اخلاق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اس کے بارے میں بھی بہت ساری مثالیں ہم ان کے اخلاق کے بارے میں دے سکتے ہیں۔ علم و حکمت کی تو ہیڈنگ دی ہے، آپ خود سے لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح علمی سفر کے بارے میں، عقل مندی اور حکمت کے بارے میں، نبی کریم کی زندگی تو ہمارے سامنے کھلی پڑی ہے، بالکل ان کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے ہمیشہ۔ تو ان کے ان ہیڈنگز میں آپ جتنا مرضی اپنی طرف سے کنٹینٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو ایک کنسیپٹ دیا ہے کہ کس طرح سے آپ کو اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو ہم نے کمپلیٹ کیا، اور امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد، کچھ گیپ کے بعد ویڈیو اپلوڈ کی ہے، انشاءاللہ جلد اب جو ہے اگلے اسباق کا بھی آپ کو ریویو کرواؤں گی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔